بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم، اور اس میں ہم نے آج چھٹا سبق اور اس کو تیسرے حصے میں پڑھنا ہے۔ سبق ہے ہمارا کمپیوٹر کی کہانی۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں: تقریر کے مراحل، آغاز، عروج، اختتام کا خیال رکھ کر اظہار کر سکیں، کسی بھی موضوع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اردو مباحثے میں حصہ لے سکیں۔ پڑھائی سے پہلے ہم کریں گے دہرائی، اور دہرائی میں آپ مجھے بتائیں گے کہ کمپیوٹر کس زبان کا لفظ ہے۔ کل آپ نے سیکھا کمپیوٹر کی ایجاد کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ آپ کمپیوٹر پر کون کون سے کام کرتے ہیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور دہرائی کی ذیل میں ان سوالات کے جوابات اپنی معلمہ کو دیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے دہرائی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کے خاص الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: مشین، ایجاد، مختصر، بحفاظت، خلائی سفر، حافظہ، غضب، تفریق، روشناس، دنگ، مہم، گنگانا، سنوارنا۔ ان الفاظ کو ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ آج بھی چونکہ ہم نے متن کی پڑھائی کرنی ہے تو اس لیے ان کو دوبارہ سے آپ کے سامنے پڑھا گیا، تاکہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کے تلفظ میں آپ کو اس کی ادائی میں دقت پیش آ رہی ہو تو وہ واضح ہو جائے۔ اردو کی کتابیں کھولیے، اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیے، میں اس کی بلند خوانی کروں گی اور آپ ساتھ ساتھ اس کو سنیں گے اور پہچان کریں گے۔ چند سال بعد جرمنی کے ایک ریاضی دان نے بھی ایک ایسی مشین بنائی جو جمع ہی نہیں، تفریق، ضرب اور تقسیم بھی کر سکتی تھی۔ کمپیوٹر کی ایجاد کے اس دوسرے مرحلے نے لوگوں کی بہت سی مشکلات آسان کر دی۔ پھر کیا تھا کہ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور علم و فہم رکھنے والے لوگوں نے اس کی مختلف شکلوں کو متعارف کروایا۔ جیسے کسی نے دنیا کو کمپیوٹر کے ذریعے ریاضی کے ایک نئے قاعدے سے روشناس کروایا جسے آج کل صناعی نظام کہتے ہیں۔ دراصل کمپیوٹر اسی نظام کے تحت کام کرتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی وجہ شہرت بھی یہی نظام ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسے مزید بہتر اور مفید بنا دیا اور یہ خودکار اور خود نگراں ہو گیا۔ بس ایک اشارہ پاتے ہی خود بخود تیزی سے کام کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے کمپیوٹر کا نام دے دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ یہ بجلی کے بغیر بھی اپنا کام بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ دنیا اس کی ذہانت اور صلاحیتوں کے گن گانے لگی ہے۔ سائنسدانوں کو اس سے بڑی انسیت ہے اور وہ کمپیوٹر کی صلاحیتوں کو روز بروز نکھارتے اور سنوارتے رہتے ہیں۔ اسے حساب کتاب کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی چیزیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ کمپیوٹر کو مختلف زبانوں پر عبور بھی حاصل ہے۔ یہ لفظوں کا بادشاہ ہے۔ جہاں لوگ انگریزی زبان کے ہر قاعدے اور اصول کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں، وہیں یہ اردو زبان کا بھی ماہر ہے۔ اردو زبان کے لیے اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے جو ان پیج کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگ بآسانی اردو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر انسانی ذہن سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، حالانکہ یہ خود انسانی ذہن ہی کی تخلیق ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو مکمل ہوا۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے، اس سبق کی اپنی معلمہ کی رہنمائی میں بلند خوانی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ مشق کا کچھ حصہ کریں گے۔ اس میں سوال نمبر 1، اس کے جو 2 حصے رہ گئے تھے وہ مکمل کریں گے، اور سوال نمبر 2، اس کے پہلے 4 اجزاء کل آپ نے کیے تھے، 5 اور 6 کریں گے۔ سوال نمبر 3 آپ کریں گے ابھی جماعت میں، اور سوال نمبر 4 سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھنا۔ اس سوال کو بھی آپ جماعت میں ہی اپنی اردو کی کاپیوں پر مکمل کریں گے۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ ایک سرگرمی کریں گے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریر کے مراحل یعنی آغاز، عروج اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے ہر طالب علم کمپیوٹر کے نقصانات پر 2 منٹ کی تقریر کرے۔ دوسری سرگرمی آپ کے پاس کہ کمپیوٹر فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس موضوع پر کمرہ جماعت میں مباحثہ کا اہتمام کریں۔ ایک گروہ کمپیوٹر کے فوائد اور دلائل پیش کرے اور دوسرا گروہ کمپیوٹر کے نقصانات پر بحث کرے۔ زیادہ عمدہ طریقے سے دلائل پیش کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا جائے۔ پیارے بچوں، کوشش کریں کہ ان سرگرمیوں کو آپ ابھی جماعت میں سر انجام دیں، ورنہ آپ کی معلمہ اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتی ہیں۔ آپ آنے والے 1-2 دنوں میں بھی
ان سرگرمیوں کو عملی طور پر جماعت میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ والدین کی مدد سے سبق کو کم از کم 3 بار بلند آواز سے درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے۔ مشکل الفاظ کی املا لکھنے کی مشق کیجیے۔ نیز سبق کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، یعنی اپنے والدین کو بتائیے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر سے ایک ورک شیٹ بھی کر کے لانی ہے۔ آپ جانتے ہیں ورک شیٹ آپ کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ کی معلمہ اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو دے دیں گی۔ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کی خاطر پی پی ٹیز، لیسن پلان اور ورک شیٹس موجود ہیں، آپ جب چاہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کل ملیں گے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔